الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ وہی حدیث مبارک چل رہی ہے۔ غرہ اور تحجیل کے طول میں فوقہ ہے حنبلیہ کا نظریہ۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں تمام اعضائے وضو میں مبالغہ کرنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا وضو کرو۔ کلی کرنے میں مبالغہ یہ ہے کہ پانی کو منہ کی تمام گہرائیوں میں اچھی طرح پھیرا جائے اور حل تک پانی کو لایا جائے، اور اس کو نگلنا بھی جائز ہے۔ اور باقی اعضاء میں مبالغہ یہ ہے کہ انگلیوں میں خلال کیا جائے اور اعضاء کو خوب مل کر دھویا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہاتھ دھوتے تو کندھوں تک دھوتے، اور جب پیر دھوتے تو پنڈلیوں تک دھوتے۔ پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میری امت قیامت کے دن آئے گی درآں حال یہ کہ وہ وضو کے اثر سے محجمل ہوگی۔ سو تم میں سے جو شخص اپنے غرہ سفیدی کو لمبا کرنا چاہتا ہو وہ کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ غرہ اور تحجیل کے طول میں فوقہ ہے مالکیہ کا نظریہ۔ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل اور پنڈلی تک وضو کرتے تھے اور کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جہاں تک مومن کا وضو پہنچتا ہے وہاں تک مومن کا زیور پہنچے گا۔ قاضی ایاز مالکی نے کہا لوگوں کا اس کے خلاف پر اجماع ہے، ورنہ وضو کی حدود سے تجاوز ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے وضو میں زیادتی کی اس نے تعدی اور ظلم کیا۔ دوسرے علماء نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس فعل کو مذہب بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ان کی انفرادیت ہے۔ انہوں نے اس فعل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مستنبط کیا ہے۔ تم سفید منہ اور سفید ہاتھ پیر والے ہو۔ فقہاء مالکی نے کہا کہ وضو کی حدود مقررہ ہے، زائد دھونا مستحب نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ دین میں غلو ہے۔ مستحب یہ ہے کہ انسان دائم الوضو رہے اور وضو کی تجدید کرتا رہے، اور اسی کا نام اطاعت الغرہ سفیدی کو لمبا کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اطاعت الغرہ کے دو معنی، ایک مقررہ حد سے زیادہ دھونا یہ ان کے نزدیک مکروہ ہے، دوسرا دائم وضو رہنا یہ ان کے نزدیک مطلوب ہے۔ غرہ اور تحجیل کے طول میں فوقہ اعناف کا نظریہ۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں غرہ اور تحجیل کی زیادتی کے لیے اعضائے وضو کو حد سے آگے تک دھونا مستحب ہے۔ علامہ ابن بطال کا علامہ قاضی ایاز کے اوہام سے یہ ہے کہ انہوں نے بغلوں تک وضو کرنے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد کیا ہے، اور اس نظریہ میں کسی نے ان کی موافقت نہیں کیا۔ اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرمی میں بغلوں تک ہاتھ دھوتے تھے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ علامہ ابن بطال کے موافقین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس نے وضو میں اس پر زیادتی یا کمی کی اس نے برا کام کیا اور ظلم کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ استدلال فاسد ہے، کیونکہ اس حدیث میں تعداد کی زیادتی یا کمی مراد ہے۔ مثلا جس نے 3 دفعہ زیادہ دھویا یا کم دھویا، یعنی یہ سمجھا کہ 3 دفعہ دھونا تطہیر کے لیے کافی نہیں ہے، 3 دفعہ سے کم دھونے کو واجب سمجھا۔ اس طرح علامہ ابن بطال کی تعویل بھی باطل ہے کہ غرہ اور تحجیل کے طول سے اس کا دوام مراد ہے، کیونکہ طول کا معنی دوام کرنا بداہتاً باطل اور فاسد ہے۔ علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں صحیح بخاری سے مسلم غرہ اور تحجیل میں طول کو طلب کرنے کا بیان ہے، اور البحر الرائق میں مذکور ہے کہ غرہ کو لمبا کرنا مقررہ حد سے زیادہ دھونے سے حاصل ہوگا، اور حلیہ میں مذکور ہے تحجیل ہاتھوں اور پیروں میں ہوتی ہے، اور ہمارے فقہاء نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حوض سے دور کے جانے والوں کی تعین میں مختلف
مختلف اقوال۔ اس حدیث میں فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، اور ایک روایت میں انہوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا تھا۔ پھر میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے۔ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آنے والے منافق اور مرتد تھے، اور یہ ممکن ہے کہ پہلے ان کو غرر اور تعجیل کے ساتھ حشر کیا گیا، اور چونکہ ان کے ہاتھوں اور پیروں پر مومنوں کی علامات تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اصحابی صاحب، میرے صحابہ میرے صحابہ، تب آپ سے یہ کہا جائے گا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے آپ نے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین بدل لیا، یعنی انہوں نے جو اسلام ظاہر کیا تھا اس پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا۔ نمبر 2، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مومن تھے، پھر آپ کے بعد مرتد ہو گئے۔ ہر چند کے ان پر غرر اور تحجیل کی علامت نہیں ہوگی، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے زمانے میں پہچانتے تھے اور ان کو مسلمان جانتے تھے، اس وجہ سے ان کو بلائیں گے، تب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد مرتد ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے تھے اور ان کا توحید پر خاتمہ ہوا، یا وہ اہل بدعات مراد ہیں جو اپنی بدعات کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ اس قول کی بنا پر قطعیت سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ حوض سے دور کیے جانے والے جہنمی تھے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ حوض سے دور کیا جانا ان کے لیے سزا ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان پر رحم فرمائے، ان کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اس قول کے قائلین نے کہا ہے کہ ان کے لیے غرر اور تعجیل کا ہونا ممتنع نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حوض سے دور کیا جانا ان کے لیے سزا ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان پر رحم فرمائے اور ان کو بغیر عذاب کی جنت میں داخل کر دے۔ اس قول کے قائلین نے کہا ہے کہ ان کے لیے غرر اور تعجیل کا ہونا ممتنع نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے لوگوں یا آپ کے بعد کے لوگوں، لیکن آپ نے ان کو علامات سے پہچان لیا۔ علامہ حافظ ابو عمر بن عبد البر نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی دین میں کوئی بدعت نکالی ہے ان کو حوض سے دور کیا جائے گا، جیسے خوارج، روافض اور باقی اصحاب اہوا ہے۔ اس طرح جو لوگ حد سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، ایسے تمام لوگ اس خطرہ میں ہیں کہ ان کو حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ بعض مرتدین کو حوض پر صحابی کہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کے جوابات۔ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلی کا انکار کرتے ہیں، وہ اس حدیث سے آپ کے علم کی نفی پر استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم کلی ہوتا تو آپ حوض پر آنے والے ان مرتدین کو صحابی نہ فرماتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی فرمانا عدم علم کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ پہلے ان کو یہ امید ہو کہ ان کو پانی ملے گا، اور پھر جب ان کو حوض سے دور کیا جائے گا اور ان کی امید ٹوٹے گی تو ان کو زیادہ عذاب ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی سے مراد حمزہ استفہام کا محذوف ہو، یعنی کیا یہ میرے صحابی ہیں جن کے چہرے سیاہ اعمال نامے، بائیں ہاتھ میں آنکھیں نیلی، چہرے تاریخ اور مرجھائے ہوئے ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں؟ میرے صحاب کے تو چہرے اور ہاتھ پیر سفید و روشن ہیں، ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے اور شاداب ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں مومنوں اور کافروں کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور کافروں کے چہرے سیاہ اور اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ ان علامتوں سے میدان حشر میں موجود ہر شخص کو علم ہوگا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہ ہو کہ کون آپ کا صحابی ہے، کہ کون آپ کا صحابی ہے اور کون نہیں ہے؟ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ثواب کے علم، تاکہ کون ایمان پر قائم رہا، کون مرتد ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ تو دنیا میں بیان فرما رہے ہیں کہ میرے حوض پر ایسے ایسے لوگ آئیں گے، سو آخرت کا علم تو دور کی بات ہے، آپ نے دنیا میں ہی اپنے علم کی وسعت کا اظہار فرما دیا ہے۔
شیخ شبیر احمد عثمانی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس حدیث پر یہ اشکال ہے کہ امام بزار نے اپنی مسند میں سند جید کے ساتھ یہ روایت کیا ہے، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، سو جو اچھے اعمال ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اور جو برے اعمال ہوں تمہارے لیے ان پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو علم تھا کہ حوض پر آنے والے یہ لوگ مرتد تھے، اور صحیح مسلم کے اس باب کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں۔ اس تعارض کے چند جوابات، آپ پر امت کے اعمال اجمالاً پیش کیے جاتے ہیں، مثلا یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امت نے اچھے عمل کیے یا برے عمل کیے، اور معین طریقہ سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ اس جواب کو علامہ ابی مالکی نے ذکر کیا ہے، یہ جواب بہت بعید ہے، کیونکہ امام ابن المبارک نے سعید بن مسیب سے یہ روایت کیا ہے کہ ہر روز صبح اور شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ اپنے امتیوں کو ان نشانیوں اور اعمال سے پہچانتے ہیں۔ نمبر 2، بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو صحابی کی ندا فرمانے میں زیادہ حسرت اور افسوس پیدا کرنے کی وجہ، کیونکہ جب آپ نے ان کو صحابی کی ندا کی تو ان کو نجات کی امید پیدا ہو گیا، اور سحقاً فرمانے سے وہ امید منقطع ہوئی، اور امید کا بند کر ٹوٹ جانا اس کی بنسبت زیادہ حسرت عذاب کا موجب ہے، جس کو پہلے امید ہی نہ ہوئی۔ اور فرشتوں کا یہ کہنا انہوں نے آپ کے بعد دین تبدیل کر دیا تھا، اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ان کی امید توڑنے اور عذاب میں زیادتی کے لیے تھا۔ یہ اقناعی جوابات ہیں جن کو علامہ زرقانی نے شرح الموت میں ذکر کیا ہے۔ شیخ عثمانی لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مسند بزار کے حدیث کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امت اجابت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ارتداد سے وہ شخص امت اجابت سے خارج ہو جاتا ہے، پس ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال آپ پر پیش نہ کیے جاتے ہیں۔ نیز اس حدیث میں ہے جو اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ اچھے اعمال ہوتے ہیں جن پر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، یا وہ برے اعمال ہوتے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں، اور ارتداد لائق حمد ہے نہ لائق استغفار۔ لائق حمد نہ ہونا تو ظاہر ہے، اور لائق استغفار نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارتداد سے کام تر گناہ کے لیے استغفار سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 113۔ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قرابتدار ہوں، جب ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہو کہ وہ مشرک دوست ہی ہیں۔ شیخ عثمانی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے مرتد ہونے کا علم نہیں ہوا، اس لیے آپ نے میدان حشر میں ان کو نہیں پہچانا، ان کو اپنا صحابی گمان فرمایا۔ ہمارے نزدیک شیخ عثمانی کا کلام صحیح نہیں ہے، اولاً اس لیے کہ حدیث میں جو ہے مجھ پر امت کے برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جن پر میں استغفار کرتا ہوں، اس کا محمل یہ ہے جو لائق ہے استغفار ہوں ان پر استغفار کرتا ہوں، یعنی آپ پر امت کے تمام برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں سے جو لائق ہے استغفار ان پر استغفار کرتے ہیں، جو لائق ہے استغفار نہ ہو ان پر استغفار نہیں کرتے، کیونکہ بعض دیگر احادیث میں غیر استغفار کے بھی برے اعمال کا ذکر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔